السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام وسیم صدیقی ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل محمد وسیم صدیقی۔ ناظرین، آج ہم آپ کو ایک ایسا ملک، ایک ایسا وطن، ایک ایسا شہر جو کہ ایک ایسے بزرگ صحابی رسول کی حکومت میں تھا جسے حبشہ کے نام سے اور موجودہ ایتھوپیا آج بھی یاد رکھا جاتا ہے۔ حضرت نگاشی رضی اللہ تعالی عنہ یا حضرت نجاشی رضی اللہ تعالی عنہ، جیم اور گاف کے فرق کے ساتھ ایتھوپین جو لینگویج ہے وہ عربی ہے، عربی سے کافی مماثلت ہے، اور یہاں جیم کو گاف گے کی آواز نکالی جاتی ہے۔ تو اس وقت میں آپ کو یہ بتاؤں کہ ہم اپنے مین جو ہماری جگہ ہے، ڈیسٹینیشن ہے، ہم وہاں پہنچ چکے ہیں اور اپنے ہوٹل کے اندر موجود ہیں۔ ہم آج آپ کو ایسے اس عظیم الشان حاکم کی سیرت اور ایسے عظیم الشان حاکم کی ان کے ایمان افروز واقعات وہ بتائیں گے جو کہ آج سے 1450 سال پہلے رقم ہو چکے ہیں۔ یہ اس وقت کا واقعہ ہے کہ جب نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو انہی کے خاندان نے انہی کے گھر اور وطن یعنی مکہ المکرمہ سے نکلنے پر مجبور کر دیا، تو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ہجرت سے کچھ عرصہ قبل اپنے ایسے چند جانثاروں کو، صحابہ کرام کی ایک چھوٹی سی جماعت کو جو کہ تقریباً 25 افراد پر مشتمل تھی، ان کو حکم دیا، اور اس میں 23 مرد اور 2 عورتیں تھیں، کہ آپ حبشہ کی طرف ہجرت کر جائیں۔ حبشہ کا ملک اور وہاں کا بادشاہ بہت نرم دل، رحم دل اور بہت ہی خوش مزاج ہے، لہٰذا آپ وہاں جائیں اور ان کو ساری روداد علم سنائیں اور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ان کو دعوت دیں۔ چونکہ اسلام سے پہلے بھی مسلمانوں کے قوافل ہجرت کی، تجارت کی غرض سے کئی مرتبہ بارہا حبشہ کا سفر اختیار کر چکے تھے، تو انہی خبروں کی بنیاد پر جب انہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا گیا کہ وہاں کا حاکم بہت ایماندار ہے، بہت ہی نرم دل ہے، خوش مزاج ہے اور بہت ہی نرمی برتنے والا ہے، اخلاق سے لبریز ہے، تو اسی خبروں کی بنیاد پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان صحابہ کو کہ جن کے اوپر مکہ مکرمہ میں انہی کے خاندانوں نے، رشتہ داروں نے، مکہ والوں نے ظلم و ستم کے پہاڑ توڑ رکھے تھے، کہ آپ ہجرت کر جائیں، اور اس طرح پھر وہ قافلہ چلتا ہے اور صعوبتیں، مشکلات، تکلیفیں، رکاوٹیں، نہ جانے کیا کیا، یعنی ان کے بیریئر آئے راستے میں، بہت سارے، کبھی زبان کا بیریئر، کبھی راستے کی تھکن تکالیف یہ بیریئر، کبھی بھوک اور افلاس کا بیریئر، بالآخر وہ ایک علاقے سے نکل کر حبشہ کی طرف ہجرت کر گئے۔ تو حبشہ جب پہنچے تو اس وقت جو ہے ان کو صحابہ کرام کی جماعت نجاشی رضی اللہ تعالی عنہ یا نگاشی رضی اللہ تعالی عنہ کے دربار میں حاضری کی اجازت دی گئی۔ تو حاضر ہوئے تو صحابہ کرام نے وہ تمام روداد علم، وہ جو ظلم و ستم کے پہاڑ ان کے اوپر اور اصحاب نبی کے اوپر اور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر توڑے جا رہے تھے، وہ ساری روداد علم نگاشی رضی اللہ تعالی عنہ کو وہ رودات سنائی گئی۔
چونکہ یہ وہ علاقہ تھا کہ جب ان پر حضرت یعقوب علیہ السلام کے بعد باقی انبیاء کی یہود کی یعنی کہ دعوت پہنچی تو انہوں نے اس کو آسمانی علم اور اللہ کی طرف سے نازل کردہ دین سمجھ کر فوراً یہودی مذہب کو قبول کیا۔ وقت گزرتا گیا، پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نزول ہوا اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی دعوت جب ان لوگوں تک پہنچی تو انہوں نے اس کو بھی من و عن قبول کیا اور یہ لوگ عیسائی ہو گئے۔ اب چونکہ اس قوم کے لوگوں نے اور حضرت نجاشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انجیل بھی پڑھی، تورات بھی پڑھی، زبور بھی پڑھی، اور یہ سب پڑھنے کے بعد ان کے علم میں تھا کہ ایک ایسا وقت آنے والا ہے کہ جب مکہ اور مدینہ کی اس حجاز کی عرب کی سرزمین پر ایک آخری نبی مکرم، نبی محترم، رحمت للعالمین، نبی خاتم النبیین، امام الانبیاء کا وقت ظہور ہونے والا ہے۔ اور وہ ساری نشانیاں جو کہ انہوں نے اپنے پہلے مذاہب کی کتب کے اندر پڑھی ہوئی تھی حضرت نجاشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے علم میں تھی۔ تو جیسے ہی صحابہ کرام نے وہ ساری روداد اپنے پر ظلم و ستم، رکاوٹیں، صعوبتیں اور مشکلات کو اور اس قتل و غارت گری اور ظلم و ستم کی اس اندھیر نگر شام کو نجاشی نے سنا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صحابہ کرام سے، تو پھر چند ایک سوال کیے۔ تو جب ان سوالات کے جوابات تصدیق کی صورت میں حضرت نجاشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مل گئے تو حضرت نجاشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فوراً ہی وہاں اپنے دربار میں بیٹھے کہا کہ اللہ کی قسم، یہ تو وہی نبی ہے، یہ تو وہی پیغمبر ہے جس کا ذکر ہماری مذہبی کتب کے اندر اللہ تعالیٰ نے ہمیں پہلے ہی بتایا ہوا ہے اور ذکر موجود ہے۔ اور اس طرح حضرت نجاشی رضی اللہ تعالیٰ نے اسلام قبول کیا۔ اب ہم آپ کو دکھاتے ہیں کہ حضرت نجاشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا محل ڈھونڈنے کی کوشش کرتے ہیں، اس کی باقیات اگر ہمیں ملتی ہیں اور ان کا مرکز مزار وہ کہاں ہے اس کو دیکھتے ہیں تو ہمارے ساتھ ہمارے گائیڈ مصطفیٰ صاحب موجود ہیں۔ تو انشاءاللہ تعالی ہم آپ کو اس ساری جو تاریخ ہے وہ سنانے کی، بیان کرنے کی اور دکھانے کی بھرپور کوشش کریں گے۔ یہ وہ علاقہ ہے کہ یہاں کے باسی، یہاں کے مکین آج کی تحقیق کے مطابق حضرت سلیمان علیہ السلام کی اولاد ہیں، اور یہ لوگ افریقی النسل ہیں، انتہائی جفاکش اور بہادر قوم ہیں کہ ہمیشہ کی طرح یہاں ظہور کا ٹائم ہے۔ ہمیشہ کی طرح یہاں بہت سارے لوگوں نے، بہت ساری قوموں نے، بہت ملکوں کی افواج نے ان کے اوپر حملے کیے، لیکن انہوں نے ڈٹ کر اس کے مقابلے کیے، اور آج بھی یہ قوم موجود ہے۔ اور آپ دیکھیں کہ یہ راستے کہ یہاں کو باقاعدہ ٹرف روڈ موجود نہیں ہے، اور نشاندہی کے لیے تھوڑا تھوڑا جو ہے یہاں یہ بیریئر لگائے ہوئے ہیں۔ یہی وہ علاقے ہیں، یہی وہ خطے ہیں کہ جہاں وہ صحابہ کی جماعت آئی ہوگی، اور یہاں انہی گلیوں، انہی راستوں سے وہ آتے جاتے ہوں گے۔ تو وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ جب یہاں کے صحابہ کرام کو پتہ چلا کہ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے مدینہ آ چکے ہیں، تو ان میں سے زیادہ صحابہ کی جماعت جو ہے وہ انہوں نے واپسی کا رخت سفر باندھا اور مدینہ میں پہنچ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ
رہنے لگے، لیکن چند صحابہ ہیں جو یہیں رہے اور حضرت نجاشی رضی اللہ تعالی عنہ کی اس سلطنت میں، اس شہر میں ان کے زیر سایہ حکومت میں رہے۔ اور یہاں کچھ صحابہ کی قبریں مبارک بھی موجود ہیں، وہ بھی ہم آپ کو دکھائیں گے۔ تو گائز یہ گلیاں ہیں، یہ راستے ہیں، آپ دیکھیں انہی جگہوں پر کہیں صحابہ کرام کے وہ خیمے موجود ہوں گے، لگے ہوں گے، ہو سکتا ہے نہیں ہو، یعنی کہ میں ویسے آپ سے کہہ رہا ہوں کہ یہی علاقہ تھا۔ اور یہ چھوٹا سا ایک جو ہے علاقہ ہے، اور یہاں تاریخ کے ایک مضبوط اور بہادر حکمران گزرے ہیں، جنہیں آج دنیا حضرت نجاشی رضی اللہ تعالی عنہ کے نام سے جانتی ہے۔ حضرت نجاشی رضی اللہ تعالی عنہ کی بھی ایک تاریخ ہے، ایک ہسٹری ہے۔ حضرت نجاشی رضی اللہ تعالی عنہ اپنے والد کے اکلوتے بیٹے تھے، اور ان کے جو چچا تھے ان کے کم و بیش 11 بیٹے تھے۔ تو والد کی حکومت کے بعد جو وراثت تھی وہ حضرت نجاشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو منتقل ہونی تھی، لیکن چچا اور اس کے بیٹے نہ چاہتے تھے کہ ہمارے والد کے بھائی جب فوت ہو جائیں تو اس کے بعد ان کا بیٹا حضرت نجاشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے حکومت پر یہاں بیٹھے اور اس حکمرانی کی کرسی کے وہ جانشین بن جائیں۔ تو لہٰذا انہوں نے یہ منصوبہ اور پلان کیا، اور جیسے ہی حضرت نجاشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد محترم فوت ہوئے تو انہوں نے، اب چونکہ اس وقت ان کی عمر کم و بیش 12 سال تھی، تو ان کے خلاف پروپیگنڈے کیے اور ان کو کسی غیر قوم کو بیچ ڈالا اور خود سلطنت پر قبضہ کر لیا۔ اب چونکہ حضرت نجاشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد بھی بہت پرشفیق اور محبت کرنے والے لوگ تھے، آدمی تھے، انسان تھے، اور اپنی قوم سے ہمیشہ وہ خندہ پیشانی سے ہی پیش آتے تھے، تو چونکہ ان کی رعایا، ان کی قوم جو ہے وہ حضرت نجاشی کو ہی چاہتی تھی کہ وہی ہمارا حاکم وقت مقرر کیا جائے۔ تو جب زبردستی انہوں نے قبضہ کر لیا محل کے اوپر، تو اس وقت جو ہے حضرت نجاشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قوم کے لوگوں نے آہستہ آہستہ ان کی مخالفت شروع کر دی اور ان کی نافرمانیاں شروع کر دی، کیونکہ وہ ظلم و ستم کرنے والے تھے، جبر و استبداد کرنے والے تھے، جس بنا پر وہ لوگ حضرت نجاشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چچا اور اس کے بیٹوں کے خلاف کھڑے ہو گئے۔ بالآخر قوم کے کچھ لوگوں نے یہ تہیہ کیا کہ حضرت نجاشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ڈھونڈا جائے کہ وہ کہاں ہے، اور یوں کافی تگ و دو اور محنت کے بعد حضرت نجاشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قوم نے ان کو ڈھونڈ نکالا اور لا کر ان کے والد کی حکومت کی کرسی ان کے حوالے کی، اور اس چھوٹی عمر میں ہی حضرت نجاشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی سلطنت کے حاکم قرار پائے، اور انہوں نے وہی طرح امتیاز رکھا، اپنی قوم کے ساتھ محبت بھرا، اخلاق بھرا، انصاف بھرا، امن اور شانتی کے فروغ دینے والا اور غریبوں کا خیال رکھنے والا۔ حضرت نجاشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مذہبی گھرانے سے تعلق رکھتے تھے اور وہ عیسائیت پر بلیو کرتے تھے۔ تو عبداللہ بن جہش جو کہ اس قافلے کے ساتھ مدینہ سے ہجرت کر کے یہاں آئے تھے، اور مکہ مکرمہ کے اندر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے ورقہ بن نوفل اور عبداللہ بن جہش یہ وہ لوگ تھے جو کہ جن کو پتہ تھا کہ نبی مکرم کے بعثت کا ٹائم ہو چکا ہے، اور یہ لوگ عیسائی ہو چکے تھے۔ تو حضرت ورقہ بن نوفل نے بھی
تاریخ بتاتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق یہ فرمایا اماں ختیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہ اگر میں نے اپنے وقت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پا لیا تو ضرور میں ان کی بعثت کو قبول کروں گا، لیکن زندگی نے ان کے ساتھ وفا نہ کی یا ملاقات نہ ہوئی۔ اور عبداللہ بن جحش بھی اسی عقیدے کے حامل تھے۔ بالآخر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر انہوں نے اسلام قبول کیا، لیکن جب وہ ہجرت کر کے یہاں پہنچے تو عبداللہ بن جحش نے اسلام چھوڑ کر عیسائیت کو قبول کر لیا۔ بہرکیف کہنے کا مطلب یہ ہے کہ حضرت نجاشی یا حضرت نگاشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے اپنے ملک کی قوم کی حکومت کی بھاگ دوڑ سنبھالی اور وہ دوبارہ سے جو ہے حکومت کرنے لگے، اور یوں حقیقی وارث حکومت کا وارث ٹھہرا۔ تو قافلے والوں نے ساری روداد علم ساری کہانی سنائی کہ ہمارے ساتھ یہ ظلم و ستم روا ہے، تو حضرت نجاشی رحمۃ اللہ علیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کی خوب داد رسی کی۔ دیکھیں عزیز سامعین، ناظرین، یہی وہ ملک، یہی وہ علاقہ، یہی وہ گلیاں، یہی وہ رستے، ٹھیک ہے، یہ ان کا شجرہ اور ٹری بیان کی جا رہی ہے کہ کس طرح یہ قوم پہلے کیا تھی، پھر کیا تھی، اور پھر کیا ہوئی، اور بالآخر یہ علاقہ پورے کا پورا مسلمان ہو گیا اور یہاں اسلام کا بول بالا ہوا۔ تو میں کوشش کر رہا ہوں حضرت نگاشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قبر مبارک کو تلاش کرنے کی، تو انشاءاللہ اس زیارت کے پرکیف نظارے آپ کو بھی دکھاؤں گا، اور اس وقت ہم انہی گلیوں کے اندر، انہی راستوں میں جہاں اس وقت کے ایک عظیم طاقتور صحابی حضرت نجاشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ چلتے پھرتے ہوں گے، جہاں انہی گلیوں راستوں پر ان صحابہ کے قدموں کی وہ گرد مبارک بھی اس کی خوشبوئیں موجود ہیں جنہوں نے مکہ سے مدینہ یا ہجرت کی اور اسلام کی دعوت دی، جس کو بآحسن انداز سے بغیر کسی اعتراضات کے، بغیر کوئی اعتراضی سوالات کیے اس دعوت کو قبول کیا حضرت نجاشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے۔ اور حضرت نجاشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جب فوت ہو گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چلا کہ وہ فوت ہو گئے ہیں، تو ان کا غائبانہ نماز جنازہ بھی پڑھا گیا مدینہ کے اندر، اور یہ بات تصدیق شدہ ہے کہ وہ مسلمان ہو گئے تھے۔ مسلمان ہوئے تھے تو ہی یہاں صحابہ کچھ رکے رہے اور ان کی قبر مبارک بھی یہاں موجود ہیں۔ وہ مسلمان تھے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یا صحابہ کرام نے ان کا غائبانہ نماز جنازہ پڑھا تھا۔ تو یہ ایک اسلام کے درخشاں پہلو، اسلام کے ایسے ہیروز ہیں کہ میں سمجھتا ہوں کہ ان کی قربانیوں کی وجہ سے اسلام کی آبیاری، اسلام کے وہ باغات، اسلام کے کھیت کھلیان آج بھی ہرے بھرے ہیں، اور ہم تک ان اسلاف کی سیرت ہم تک آج بھی پہنچ رہی ہے کہ کس طرح انہوں نے اپنی جانوں کا قربانی دے کر اس اسلامی درخت کو تناور کیا، اور کس طرح اپنی حکومت، اپنا مال، اپنی جان اللہ اور اس کے نام پر قربان کر کے انہوں نے تاریخ کی کتب کے اندر اپنا نام سنہری حروف میں لکھوایا۔ تو یہ دیکھیں ناظرین، اس وقت یہ علاقہ، یہاں کے لوگ، یعنی کہ تاریخ حیران ہے اس پر کہ یہ علاقہ آج بھی وہی لک دیتا ہے جو آج سے کم و بیش 1400 ساڑھے 1400 سال پہلے کی تھی۔
ان لوگوں کا رہن سہن، ان کی عورتوں کا اسلامی طرز پر پردہ کرنا اور رزق حلال کے لیے چھوٹی چھوٹی دکانوں محنت مزدوری کرنا اور آتے جاتے لوگوں کے ساتھ السلام علیکم، الحمدللہ، کیف حالک، اس طرح کے جملوں کا تبادلہ خیال کرنا یعنی آپ دیکھیں کہ ان لوگوں کی چال ڈھال گفتگو کے اندر آج بھی سیرت موجود ہے کہ ان کے بڑے اسلام کے درخشاں پہلو تھے، اسلام کے لیے جان مال کی قربانی دینے والے تھے، اسلام کے نام پر مر مٹنے والے تھے، اسلام کے لیے اپنی حکومتوں کی قربانیاں دینے والے تھے۔ اللہ تعالیٰ حضرت نجاشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے جوار رحمت میں جگہ عطا فرمائے اور کروٹ ان کے لیے رحمت کی اور جنت کی دعائیں ہیں۔ تو دیکھیں یہ علاقہ ہے، سادگی دیکھیں آپ، یہ کس قدر سادہ علاقہ ہے، اور آپ دیکھیں کہ یہاں ہر چیز سادی ہے، یعنی کوئی جدت نہیں ہے۔ یہاں لوگوں کے ہاتھ کے اندر کوئی خاص انٹرنیٹ یا کوئی ایسی فحاشی عریانی کا یہاں سامان موجود نہیں ہے، یعنی یہاں دنیا کی سہولیات بہت کم ہیں، مگر ایک ایسا عجیب یہاں سکون ہے، اطمینان ہے اور اتنی امن اور شانتی ہے، یعنی کسی قسم کا کوئی ڈر اور خوف نہیں کہ جس سے آپ کو یہ محسوس ہو کہ آپ کی جان یا مال غیر محفوظ ہے۔ قطعی طور پر آپ اپنے آپ کو یہاں پرامن اور پرسکون محسوس کریں گے، اور سچی بات یہی ہے، میں تو ایسے ہی محسوس کر رہا ہوں، یعنی کہ کسی قسم کا مجھے کوئی ڈر خوف نہیں ہے، حالانکہ میں گنجان آباد ملک اور شہر کا رہنے والا ہوں جہاں آبادی کی بہت زیادہ بھیڑ ہے، اور میں قطعی طور پر یہ نہیں محسوس کر رہا کہ مجھے یہاں آ کر کوئی نقصان پہنچائے، میرے ساتھ کوئی چھینا جھپٹی کرے۔ ٹھیک ہے، آپ دیکھیں کہ تنہا اکیلا پھر رہا ہوں، لوگ گزرتے ہیں، اسلام کے علاوہ انہیں کوئی اور بات سوچتی نہیں، اور کہیں اگر کسی شخص سے بات چیت ہو بھی سے تو وہ اپنے گھر کھانے کی دعوت دیتا ہے، پانی کا پوچھتا ہے، اور ایسا محسوس ہوتا ہے کہ یہ سچے لوگ ہیں، ایسا محسوس ہوتا ہے کہ یہ واقعی صحابہ کی اولاد ہیں۔ جی ہاں، یہ حقیقت ہے کہ یہ واقعی اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد میں سے ہیں۔ اور اب ہم دیکھتے ہیں، ہمیں بتایا گیا ہے کہ یہاں قریب ہی حضرت جو نجاشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے ان کی قبر مبارک ہے، اور یہ جو آپ دائیں بائیں تختیاں دیکھ رہے ہیں یہ ان صحابہ کرام کی ہیں جو 25 صحابہ کرام یہاں ہجرت کر کے آئے تھے۔ یعنی ان لوگوں کی محبت کا اندازہ اس بات سے لگایا جاتا ہے کہ انہوں نے اس مین شاہراہ یا رستے کے دونوں طرف میں ان صحابہ کرام اجمعین رضوان اللہ اجمعین کے نام پر تختیاں جو ہے وہ لگائی ہوئی ہیں، اور آج بھی ان راستوں سے ان کی خوشبو محسوس کی جا سکتی ہے۔ اور یہ وہ قبریں ہیں، ایک قبرستان ہے، یہاں ہم ان کے لیے دعائے خیر کرتے ہیں، اور یہ مسلمانوں کی قدیمی قبریں بتائی جاتی ہیں جو کئی سو سال پہلے کی ہیں۔ ابھی اللہ بہتر جانتا ہے اس میں کتنے صحابی ہیں، کتنے تابعی ہیں، مگر یہی بتایا گیا کہ یہ بہت قدیمی قبریں ہیں۔ مزید آگے چلتے ہیں، دیکھتے ہیں، اور اس راستے پر چلنے کا ایک اپنا ہی لطف ہے، یعنی یوں محسوس ہوتا ہے کہ دونوں طرف میں ویلکم کرنے کے لیے، استقبال کرنے کے لیے، اہلاً و سہلاً مرحبا کہنے کے لیے ہمارے لوگ جو ہے دونوں طرف میں کھڑے ہیں۔ جی ہاں، تو بتایا جا رہا ہے کہ یہ سامنے جگہ ہے، یہی حضرت نجاشی یا حضرت نجاشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا
مرکز مزار ہے۔ اور یہ وہ صحابی ہیں جو مکہ کے رہنے والے تھے، حضرت عبداللہ بن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ قبر مبارک ہے، جو اس قافلے کا حصہ تھے۔ اس طرح اور بھی صحابہ کی یہ قبریں ہیں جو کہ یہاں فوت ہوئے تھے اور یہیں ان کو دفن ہونا نصیب ہوا تھا۔ یعنی اب دیکھیں کہ اسلام کے لیے قربانی، یہ بھی تو آخر خاندان والے لوگ تھے، ان کے بھی بیوی بچے، ان کے بھی ماں باپ بہن بھائی، ان کا قبیلہ ہوگا، تو کس طرح یعنی کہ انہوں نے اپنا ملک چھوڑا، اپنا وطن چھوڑا، اپنا خاندان چھوڑا اور اپنا علاقہ چھوڑا اور اپنے ملک کی ہر اس آسائش اور آرائش اور آرام کو، سکون کو چھوڑا، صرف کس لیے؟ اللہ اور اس کے رسول کی خوشنودی کے لیے، ان کے احکامات پر چلنے کے لیے، جنت کے حصول کے لیے۔ یہ ہستیاں یہاں پہنچی اور اپنی جانوں کی پرواہ نہ کی۔ یعنی کتنے ایسے ان کے عزیز و اقارب ورثاء ہوں گے کہ جو ان کے مرکز پر آئے ہوں گے ان کے فوت ہو جانے کے بعد، ان کے بیٹے، ان کی بیٹیاں، ان کے بہن بھائی، کتنے ایسے ہوں گے جو آئے ہوں گے۔ دروازہ کھول دیا گیا ہے۔ دیکھیں یہ لکھا ہوا ہے ان کا نام، یہ حضرت نجاشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مرکز مبارک، مزار مبارک جہاں وہ دفن ہے، اور کہتے ہیں کہ یہی وہ جگہ تھی جہاں ان کا محل ہوا کرتا تھا، اور بعد میں ان کا پورا خاندان، انہوں نے کچھ عرصہ اپنے اسلام کو اپنے ذمہ داران سے چھپائے رکھا، لیکن بعد میں جو ہے انہوں نے اس کو آشکار کر دیا، سب کو بتا دیا کہ میں مسلمان ہو چکا ہوں۔ اور ان کی قوم اتنی سمجھدار اور علم سے اور حقیقت سے اور سچائی سے محبت کرنے والے تھی کہ سب نے پھر ان کے پیچھے لبیک کہا اور اسلام کی روشنی کو قبول کیا، اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لے آئے، اور انہوں نے عیسائیت کو چھوڑ کر اسلام کو قبول کر لیا۔ تو یہ وہ جگہ ہے ناظرین، آپ کو جو دکھانے اور بتانے کا مقصد ہے کہ دیکھیں کیسے کیسے لوگ ہیں یہ، جنہوں نے اپنی قوم کی پرواہ نہیں کی، اپنے خاندان کی پرواہ نہیں کی، کسی قسم کا کوئی ڈر اور خوف انہوں نے اپنے پر حاوی نہیں ہونے دیا، بلکہ اللہ اور اس کے رسول کو ان دیکھے صحابہ کرام جو ہجرت کر کے یہاں پہنچے تھے، ان کی دعوت کو اوپر سنا اور پھر ان کی اطاعت کی، سمعنا و اطعنا کہا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آئے، اور اتنے اچھے مسلمان ہوئے کہ ان کی قوم آج بھی مسلمان ہے، اور ان کے ملک کے اندر آج بھی وہ امن اور سکون ہے کہ جو کہ ایک اسلامی اور پرامن ملک کے اندر ہونا چاہیے۔ آپ دیکھیں کہ یہ حضرت نجاشی، یعنی یہاں ان کا محل ہوا کرتا تھا، آج اسی جگہ ان کی قبر مبارک ہے، اور یعنی تاریخ کے یہ وہ درخشاں ستارے تھے۔ بہرکیف ان لوگوں کی قربانیاں، ان لوگوں کا اسلام کے لیے اتنا اپنے آپ کو قربان کرنا، یہ اسلام کے درخشاں ستارے ہیں اور سچے مسلمان تھے، اور آج ہمارے لیے یہ مشعل راہ ہیں۔ تو ناظرین یہ دیکھیں کہ اس وقت ہم اس علاقے کے اندر ہیں، زمین کے اس خطے میں ہیں۔ ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ سابقون و اولون، یہی وہ لوگ تھے سب سے پہلے اس سعادت کو پانے والے۔ تو آئیں ہم آپ کو حضرت نجاشی رضی اللہ تعالی عنہ کی قبر مبارک کی زیارت کراتے ہیں اور فاتحہ خوانی کرتے ہیں۔ یہ اتنی بڑی قبر ہے، اب یہ اکیلے حضرت نجاشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نہیں ہیں،
یہ مقامی جو لوگ ہیں بتا رہے ہیں کہ یہ جو پہلا حصہ ہے یہاں حضرت نجاشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، اور آگے جو ہیں 2 اور صحابہ ہیں جن کا نام جو ہے بتانے سے یہ قاصر ہیں، اوپر نام لکھا ہوا ہے، اور یہ نجاشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبر ہے، ٹھیک ہے جی، اور اس سے ساتھ بالکل اٹیچ کی ہوئی ہے، متصل ہے باقی 2 صحابہ کرام کی قبریں، یعنی ان تینوں قبروں کو جو ہے ایک قبر کی شکل دے دی گئی ہے، اور یہ ان کی آخری آرام گاہ ہے۔ ایک یہ صحابی ہیں، اور یہ حضرت نجاشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبر ہے، اور ساتھ میں ایک یہ صحابی ہے، اور آگے آخر میں پھر دوسرے صحابی، یعنی 3 لوگوں کی ایک قبر بنا دی گئی ہے۔ اللہ تعالیٰ ان پر کروٹ کروٹ اپنی رحمتیں فرمائے، اور ہم کہہ سکتے ہیں کہ ہم اس وقت اپنی آنکھوں کو ٹھنڈا کر رہے ہیں ان لوگوں کی مرکز پر آ کر جن لوگوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ پایا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر بشرف اسلام ہوئے، اور انہی لوگوں کی دعوت پر حبشہ جو کہ موجودہ ایتھوپیا ہے، اس کے بادشاہ حضرت نجاشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دعوت کو سن کر اسلام کو قبول کیا۔ اللہ تعالیٰ کروٹ کروٹ ان پر رحمتیں فرمائے، اور اللہ ہمیں انہی لوگوں کے نقش قدم پر چلنے کی سعادت فرمائے، آمین۔ تو یہ علاقہ سارا جو ہے بابرکت علاقہ ہے، سفر بہت تھا، اب یہاں جو پہنچا ہوں میں، لیکن سفر کی تھکان مجھے محسوس نہیں ہو رہی۔ مجھے ایسے لگتا ہے کہ جیسے کوئی میری قیمتی چیز کھوئی ہوئی تھی، مجھے وہ مل گئی، اور میں بالکل اپنے آپ کو فریش پرسکون محسوس کر رہا ہوں۔ تو یہ چیز سب کچھ جو ہے یہاں آئے آپ نے بھی دیکھا، یہ سرزمین، یہ علاقہ، یہاں کے لوگ، ان لوگوں کا اخلاق، ان لوگوں کا میل برتاؤ، ان کا گفتگو کا انداز، ان کا رہنمائی کرنا، اگر کوئی چیز پوچھی جائے اس کے متعلق بتانا، بہت ہی اخلاص پر مبنی ہے۔ اور ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ اس وقت یہاں کے جو مقامی لوگ ہیں انہوں نے ہمارے ساتھ بے حد تعاون فرمایا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ آپ بھی دیکھیں، ہم اپنے بچوں کو اپنی کتابوں میں حضرت نجاشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق پڑھتے ہیں، پڑھاتے ہیں، سنتے ہیں اور سناتے ہیں ان کے واقعات، ان کے سچے قصے، ان کی سچی سیرت۔ دونوں طرف میں انہی صحابہ کرام کے نام سے کندہ تختیاں لگائی گئی ہیں جو کہ راستے کو مزید مزین اور خوبصورت بنا رہی ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ ان پر اپنی رحمتیں فرمائے۔ آج ہم یہاں پہنچے اور ہمیں ایک ایسا سکون ملا کہ دنیا کے اندر اسلام کہاں کہاں نہیں پہنچا، یا کس کس خطے کے لوگوں نے اسلام کو قبول نہیں کیا۔ تو ناظرین، یہ ایک بہت بڑی علامت ہے کہ لوگوں نے اسلام کی حقانیت، اسلام کی سچائی کو اس انداز میں قبول کیا، مانا، اس پر عمل کیا، اور وہ ایسے پکے مسلمان ہوئے کہ آج بھی ان کے نام سنہری حروف میں، آج بھی ان کا ذکر دل کی اتھاہ گہرائیوں سے، آج بھی جب بھی سچائیوں کا بیان آتا ہے تو ان لوگوں کا ذکر ضرور کیا جاتا ہے۔ اور یہی اللہ تعالیٰ کے نیک اور برگزیدہ لوگ تھے، بندے تھے۔ تو ہمیں بھی اللہ تعالیٰ سے جو ہے دعا مانگنی چاہیے کہ یا اللہ ہمیں بھی ان جیسا مسلمان بنا، اور ان جیسی سیرت عطا فرما کہ جس طرح ان لوگوں نے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی
سیرت کو پڑھایا۔ یہ یہاں کی ایک مسجد ہے اور یہ مسجد بھی 1300-1400 1450 سال پرانی مسجد ہے۔ چہ جائے کہ اس پر بلڈنگ دوبارہ تعمیر کی جا چکی ہے، اور لیکن یہاں 1450 سال یا 1400 سال پہلے بھی مسجد تھی جو کہ صحابہ کرام نے بنائی تھی۔ تو آج اسی مسجد پر جو ہے اثر نو اس کو جدت دی گئی ہے۔ یہ اس کا صحن ہے اور مسجد ہے، اور یہ مقامی ان لوگوں کی عیدگاہ بھی ہے، جنازہ گاہ بھی ہے۔ تو یہ بھائی بتا رہے ہیں کہ مسجد کا یہ دروازہ ہے اور اندر بچے پڑھ رہے ہیں قرآن مجید، اور یہاں کی جو بیسک پروفیشنل اور اسپیشل جو تعلیم ہے وہ قرآن کی تعلیم ہے، حدیث کی تعلیم ہے۔ یعنی دوسرے لفظوں میں اگر میں یہ کہوں کہ یہ ہر گھر کے فرد کے لیے لازم ہے کہ وہ دین سیکھے، اسلام سیکھے۔ تو دیکھیں جی، حضرت نجاشی رضی اللہ تعالی عنہ کے وطن کا یہ ہمارے لیے آنا، اس کو دیکھنا ہمارے لیے باعث اعزاز ہے، باعث سکون ہے، باعث اطمینان ہے۔ تو یہ مسجد سے ہم جو ہیں اس وقت کوشش کرتے ہیں کہ اندر داخل ہوں۔ عظیم الشان صحن ہے اس کا۔ یعنی یہ کیسے کیسے لوگ تھے جنہوں نے اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت پر اپنی زندگیوں کو وقف کیا۔ انہوں نے دعوت و تبلیغ کی، انہوں نے حق گوئی کا مظاہرہ کیا، انہوں نے باطل کا مقابلہ کیا اور سچائی کو اپنے سینوں پر ایز ایک آئیکن، ایک ایسا لیبل جو سچائی پر مبنی تھا، اس کو لیا، اور یہ وہ ملک، یہ وطن شاید دنیا کی نظروں سے آج اوجھل ہے، لیکن اس کے باوجود یہ دیکھیں کہ ان لوگوں سے مل کر میں ایک بات جو میں نے بہت محسوس کی اور بہت زیادہ متاثر ہوا کہ ان کی گفتگو، ان کی بات چیت، ان کا بول چال ایسے کہ جیسے میں یہیں کا مقامی ہوں۔ یعنی یہ محسوس ہی نہیں ہونے دیتے کہ یہ بندہ فارنر ہے، ٹورسٹ ہے۔ کوشش کرتے ہیں، ہم دیکھتے ہیں اندر بچوں کی تعلیم القرآن جو ہے وہ ہو رہی ہے، اور اندر بچے قرآن، حفاظ قرآن، دیکھیں مسجد آپ کو اندر سے دکھاتے ہیں جی۔ شاید کلاس کا ٹائم ختم ہو چکا ہے۔ یعنی یہ وہی مسجد ہے جو آج سے 1300-1400 سال پہلے بنائی گئی تھی، اور آج بھی یہ ترکش آرکیٹیکٹ پر جو مبنی یہ مسجد ہے۔ انسان سفر کرتا ہے، دور دراز جاتا ہے، اور وہ لوگوں، دنیا کی رعنائیاں، رونقیں دیکھنے کا خواہشمند ہوتا ہے، لیکن یقین مانیے دنیا میں بہت سارے سفر کیے، لیکن جب ایسی جگہوں پر سفر کیا، چہ جائے کہ یہاں دنیا کی آسائشیں اور سہولیات وہ نہیں ہیں جو دنیا کے باقی ممالک میں ہیں، لیکن وہاں سکون نام کی، اطمینان نام کی کوئی چیز نہیں ہے۔ یہاں میں آیا ہوں، مجھے اس قدر سکون، اطمینان اور امن فیل ہوا ہے، اتنا سکون ملا ہے کہ مجھے لگتا ہے کہ شاید میں یہیں پلا بڑا ہوں۔
یہی میرا خطہ ہے، یہی میرا علاقہ ہے۔ گرمی بڑھ رہی ہے جی، اور یہاں کے لوگوں کا ذریعہ معاش اگر دیکھا جائے تو یہ لوگ ہلکی پھلکی کھیتی باڑی بھی کرتے ہیں اور باغبانی کے بھی شوقین ہیں، لیکن چونکہ زمین کچھ پتھریلی اور کچھ مٹی اور کچھ پہاڑی ملی جلی سی زمین ہے، یعنی پھوٹو ہاری زمین ہے تقریباً، اور مکان آج بھی پرانے طرز پر بنے ہوئے ہیں، یعنی پتھروں کے مکان، ان کی جو دیواروں کی چنائی کی گئی ہے وہ بڑے بڑے پتھروں سے، چھوٹے بڑے پتھروں سے اور گارے سے کی گئی ہے، ٹھیک ہے۔ ان بچوں کو دیکھیے ماشاءاللہ بہت پیارا بیٹا ہے، اور دیکھ کر میری طرف بھاگا ہوا آیا۔ اللہ تعالیٰ اس کو سلامت رکھے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔